بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے۔ ویسے تو یہ انسٹیٹیوٹ ایک سکول بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس اکیڈمی کی فارم میں بھی یہاں پہ تشریف لے کے آتے ہیں، اور جو بھی چیزیں میں پڑھاتا ہوں بطور ٹیچر، خاص طور پر انگلش میرا سبجیکٹ ہے، تو انہی میں سے جو اکثر میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس طرح ہفتے میں ایک دن یا 2 دن آتے ہیں اور ہم مختلف سماجی مختلف دینی موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں تمام جو کافی زیادہ ہمارے دوست شامل ہوتے ہیں، ان میں کافی اسٹوڈنٹس شامل ہوتے ہیں۔ پہلے یہ بہت چھوٹی ایک محفل ہوا کرتی تھی، اور بڑھتے بڑھتے اس کی تعداد کوئی 10 اور 11 ہو گئی، جو کہ اب 18 سے 20 کے درمیان پہنچ گئی۔ تو یہ 18-20 دوست ایسے ہیں، یہ ایسے پارٹیسپینٹس ہیں کہ ہم ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ہماری ملاقات ضرور ہوتی ہے ہمارے اس ادارے میں، اور جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ اور پچھلے کچھ عرصے سے تسلسل سے انجینئر مرزا اور خاص طور پر تصوف اور تصوف کے حوالے سے سچ کیا ہے، تصوف کا ماضی اور حال اور مستقبل کا جائزہ، تو اس پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اس میں ظاہر ہے میں پچھلے کچھ عرصے سے اپنے چینل کے اوپر بطور خاص انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر کمنٹس کیا کرتا ہوں، اور وہ ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ پڑی ہیں، آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہیں، بہت سے لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے، اور یہ ایک ناقص سی کوشش تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، میں نے ان کا کوشش کی خاطر خواہ جواب دینے کی بھی۔ تو جب یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد جو ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ تھا، اس میں اکثر انجینئر صاحب اور ان کے عقائد اور ان کا طریقہ واردات اس کے اوپر گفتگو ہوتی تھی۔ تو کچھ سوالات میں بھی دوستوں سے پوچھتا تھا، ظاہر ہے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کچھ سوالات یہ دوستوں کے ہوتے تھے جس کے بعد ہم اس پہ گفتگو کو جاری کرتے تھے۔ لیکن پچھلے 15-20 دن سے روزانہ کی بنیاد پر یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس گفتگو کو ریکارڈ کر لیا جائے اور ریکارڈ کر کے اسے یوٹیوب پہ پیش کیا جائے، تاکہ بہت ساری باتیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے، اور وہ ان سوالات میں وہ آٹومیٹکلی ایڈریس ہو جائیں گی۔ تو یہ سلسلہ سوالات کا چلتا رہا، اس کو ہم ریفائن کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آج پہلی دفعہ اس گفتگو کو ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس میں میرے سامنے یہ دوست سارے تشریف رکھتے ہیں، اور ان میں سے موسٹلی زیادہ تر وہی کویسچن ہوں گے، وہی سوالات ہوں گے جو یہ لوگ پوچھیں گے، اور ان کے اوپر میری رائے کیا ہے، میرا موقف کیا ہے، میں وہ بیان کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپریشیٹ کروں گا ان سب کو کہ یہ سب لوگ بھی اگر کوئی سوال ایک دوسرے سے کرنا چاہیں یا میں ان سے کوئی سوال کرتا ہوں تو اس کو بھی ریکارڈ کر کے اسی گفتگو کا حصہ بنایا جائے گا، تاکہ اس کو اور بہتری کی صورت نکلے۔ آپ لوگ بھی اس کو آبزرو کریں، آپ بھی کریٹیکلی انالائز کریں، آپ بھی ہماری رہنمائی کریں، تاکہ بہتری کی کوئی ایسی صورت نکل آئے جس میں ہم بطور معاشرہ اور بطور مسلمان ایک دوسرے کے لیے بہتر اور کارگر ثابت ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے میرے سامنے ایک کویسچن لکھ کے، یہ تمام دوستوں کے پاس پین اور پیپر موجود ہے اور ان سب نے غالباً اپنے اپنے سوالات لکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے سامنے حافظ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے وہ پلیز یا تو پوچھ لیجئے یا لکھ کے مجھے دے دیجئے۔ جی، یہ حافظ شہباز صاحب میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں جی، اور حافظ شہباز صاحب ماشاءاللہ ایک تو قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے انہوں نے، اور بہت ہونہار طالب علم بھی ہیں، مستقبل ان کا بہت روشن ہے، بہت محنتی ہیں، قابل ہیں، اور خاص طور پر ان کی جو بہت اچھی بات وہ یہ کہ وسیع المطالعہ ہے، یعنی چھوٹی عمر میں کتابوں کے ساتھ محبت اور کتاب پڑھنا اور اس سے سیکھنا، اور اپنی عمر سے زیادہ بڑے لوگوں میں بیٹھنا اور مختلف میچور موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا، یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے، اور اکثر مشکل میں ڈال دیتے ہیں مجھے مشکل سوالات کر کے۔ لیکن ان کا ایک بہت ہی سمپل اور وہ جنرل کویسچن کہ تصوف اور سائنس، سر کیا تصوف اور سائنس کبھی ایک ہو سکیں گے؟
تو ناظرین آپ سے بھی میں گوش گزار کروں گا اور حافظ صاحب سے بھی کہ بنیادی طور پر ہم اگر یہ کہیں کہ کیا تصوف اور سائنس کبھی ایک ہو سکیں گے، کیا کبھی شریعت اور طریقت ایک ہو سکیں گے، کیا کبھی اسلام اور سائنس ایک ہو سکیں گے، تو ایکچولی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے سے ہی ایک ہیں، یہ ہیں ہی ایک۔ ہمارے ہاں اپنا چورن بیچنے کے لیے، اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے، اپنی شہرت گین کرنے کے لیے ان موضوعات کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، اور خاص طور پر اس کو کنٹروورشل گفتگو میں تبدیل کیا جاتا ہے، اس کو اس طرح سے جملے، اس طرح کے عقائد جس سے کنٹروورسی کریٹ ہو، بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری ٹیم کے چند ممبرز جو اس وقت ہمارے ساتھ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، جب انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور ماشاءاللہ چونکہ ان کی پریویس پرفارمنس شاندار تھی، وہ بہت محنتی تھے، انہوں نے جب ہمیں جوائن کیا تو ان میں سے اکثریت کی یہ رائے تھی کہ ہم بھی ان پبلسٹی سٹنٹس کو کیوں نہیں ایڈ کرتے جس سے ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، جس سے جلدی ویوز آتے ہیں، جس سے سبسکرائبرز ملتے ہیں ایٹسٹرا۔ تو میری یہ رائے تھی، جبکہ اس سے بہت پہلے غالباً 4-5 سال پہلے ایک صاحب نے ایک بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور وہ چونکہ کمپیوٹر کے بہت ایکسپرٹ تھے، ان کی انفارمیشن اس پہ اوپر کافی زیادہ تھی، اور جب ان سے میں یہ یوٹیوب کے بارے میں ان سے میں نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی، ان سے پوچھا تو انہوں نے بڑے خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا سر یہ بنیادی طور پر ہم کوئی غلطیاں کرتے ہیں جب ہم ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں اور ان سے پیسے کمانے کا سوچتے ہیں، تو ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ان کو آرٹیفیشیلی ایک سچویشن کریٹ کر کے ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ان کو یہ لگے کہ شاید ہماری ویب سائٹ کے اوپر یا ہمارے پیج کے اوپر بہت ٹریفک آتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ جتنے اوریجنل، جتنے جینون ہوں گے، اتنی جلدی آپ کا چینل اوپر جائے گا۔ تو میں نے بھی اپنے دوستوں سے یہی گزارش کی کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی آرٹیفیشل طریقے کو دیکھیں، ہمارا اصل کام جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، اور ہم بھی اسی بھیڑ چال، اسی جو کھیل ہے اس کا حصہ بن جائیں گے، سبسکرائبرز کا اور ویوز کا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہم کچھ دوسرے چینلز جو پیورلی بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم چلا رہے ہیں، ان میں ہم ہر چیز استعمال کریں گے جتنی اچھی پازیٹیو اسٹریٹجیز ہیں، لیکن اس پہ ہمارا بنتا نہیں۔ تو ان کو میری بات سمجھ آئی، تو ہم کوئی ایسی کوشش نہیں کرتے کہ اس میں کوئی ایسی آرٹیفیشیلٹی لے کے آئی جائے، کوئی اس میں ایسی ایڈیشن کیا جائے، کوئی اس کو 2 نمبر طریقے سے وائرل کرنے کی کوشش کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو اس سوال پہ واپس آتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ تینوں ٹاپک ہیں ہی ایک۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان کو مس ہینڈل کیا۔ اچھا مس ہینڈل کچھ ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اچھا بھی برا بھی۔ اب پانی اچھا بھی ہے برا بھی، کھانا اچھا بھی ہے برا بھی، یعنی کھانا کھانے کے لیے کوئی برا کیوں کہے گا، لیکن اگر آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جب بھی آپ چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں تب پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ 1 بائی 1 پہلے سمجھ لیں کہ ان کی ترتیب ہے کیا۔ بنیادی طور پر ان کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ خالق کائنات جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، جو ان تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، جس کے کن فیکون کے نتیجے میں یہ تمام جہان ترتیب پائے۔ پہلے تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں جو خیال آیا، اس کا جو آئیڈیا تھا، اور اس کی بیسس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا تخلیق کی، یہ جو کائنات تخلیق کی، تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو وہ ذات ہی بڑی ہے اور ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے۔ اس نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے اسے کیسے فالو کرنا ہے۔ تو اس میں دوسری جگہ پہ آ گئے تمام انبیاء کرام اور تمام انسانی جتنی بھی خدا کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کتابیں اتری، ہم انسانوں کے اوپر ان پر ایمان لے کے آئیں، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ختم نبوت کے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ دوسری اہم چیز ہے اس میں کہ توحید اور ختم نبوت۔ اس کے علاوہ بھی جتنے انگریڈینٹس ہیں ایمان کے، ان کے اوپر بھی ایمان لانا۔ یہ ہو گئی 2 باتیں۔ تیسری بات آ گئی تصوف۔ تصوف کے بارے میں عام طور پر یہ رائے ہے، میں بالکل سمپل اور سادہ لفظوں میں بغیر کسی طرح آپ کو الجھائے میں جواب دوں گا، حافظ صاحب کو بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم اسے جان بوجھ کر الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمپل سا میٹر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سوچنا کہ سائنس اور تصوف، سائنس اور اسلام
یہ سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ایکچولی یہ ساری ہی چیزیں بنیادی طور پر اس کے انڈر ہی آتی ہیں، دین کے انڈر ہی آتی ہیں، اسلام کے انڈر ہی آتی ہیں، وہ سائنس بھی ہو تب بھی تو ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک کتاب ہم پہ اتاری مسلمانوں پہ کہ یہ قیامت تک کے لیے آپ کے لیے راہ ہدایت ہے، یہ آپ کے لیے سیدھا رستہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ دین ہے، اور یہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے ہے، زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایت آپ کے پاس موجود ہے قرآن کریم کی صورت میں، جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو جب کہہ دیا کہ تمام ہی چیزیں اس میں ہیں، تو وہ سائنس بھی ہے تو بھی اسلام اور دین کے اندر ہے، وہ تصوف بھی ہے تو بھی ہے۔ اور تصوف کے بارے میں بہت ابتدائی اسلام کے دور میں ہی اس طرح کی گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کا اوریجن کیا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی اس عقیدے کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی، کیونکہ تصوف ون وے اور دا ادر صوفیزم دنیا میں پہلے سے موجود تھا، مختلف مذاہب میں مختلف انداز میں موجود تو تھا، لیکن جتنا میں نے اس کو سمجھا، جتنا میں نے اس کو اسٹڈی کیا، آپ سادہ سا اس کا فارمولہ سمجھ لیجئے کہ تصوف دین سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، نمبر 1۔ تو پھر کیا ہے؟ یعنی طریقت، شریعت یعنی شرع، قانون جو ہمیں دیا گیا ہے، وہ طریقہ جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے اوپر پریکٹیکلی زندگی گزارنا یہ طریقت ہے۔ جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ شریعت ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا طریقت ہے۔ تو جب آپ کے پاس طریقہ نہیں ہوگا، جب آپ کے پاس شریعت نہیں ہوگی تو آپ کس پہ عمل پیرا ہوں گے؟ جب آپ کے پاس زندگی گزارنے کے قوانین نہیں ہوں گے تو آپ کس قانون کو فالو کریں گے؟ تو شریعت جو ہے وہ مجموعہ قوانین ہے، وہ تمام احکامات ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں تو یہ طریقت ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کام کرتے ہوئے پورے صدق دل سے، پوری کوشش سے، توجہ سے، محنت سے، دل و جان سے یہ کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ظاہر ہے اس کو فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو لیولز ہیں کہ جی آپ صرف گئے اور آپ نے نیت کی، آپ نے نماز پڑھی، واپس آئے، دکان پہ بیٹھ گئے، یہ بھی اسلام ہی ہے، یہ بھی شریعت ہی ہے۔ اور اگر کوئی صوفی اس کے لیے خاطر خواہ محنت کرے، کوشش کرے، ریاضت کرے، وضو کرے، نماز پڑھے، اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے، دنیا کے لوبھ اور لالچ میں نہ پڑے، دنیاوی فائدوں کے پیچھے مت بھاگے، دین کی خدمت کرے، لوگوں کو اپنے عمل سے اپنی طرف اٹریکٹ کرے تاکہ وہ آئیں اور دین کو اپنائیں، اور اس وہ راستہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جس کا تعین کیا اس کے اوپر چلیں۔ یعنی وہ زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ صوفی ہے۔ یعنی یہ سادہ ترین ڈیفینیشن ہے، میں اس کو الجھانے کی بجائے سمپلسٹ ورڈز میں جس میں ہمیں سمجھ آ جائے کہ آپ کو شریعت دے دی گئی ہے اور اس پہ آپ نے عمل پیرا ہونا ہے، شریعت قانون ہے، طریقت اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کوئی بھی دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ شریعت ہے آپ کے پاس، آپ کو دے دی شریعت، اگر آپ اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں تو بس ختم، وہ پھر لکھی ہوئی شریعت ہے۔ جیسے اب ہمارے ہاں قرآن کریم، فرقان حمید عام طور پر گھروں میں غلاف میں لپیٹ کے اوپر پڑا ہے، تو آپ کی جو شرع ہے، جو شریعت ہے، وہ آپ نے سنبھال کے رکھ دی، اور اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی کے اوپر پوری طرح لاگو کر لیا تو وہ حقیقت ہے، وہ طریقت ہے۔ تو اگر کوئی اس طریقے پہ، اس شرع کے طریقے پہ اپنی کوئی زندگی بسر کرتا ہے تو ہم اسے صوفی کہیں گے۔ اب اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو سمپل سا فارمولہ، یعنی ہر وہ شخص جو صدق دل سے محنت کرے، اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے، اس کے دین کے لیے وقف کر دے، عبادت کرے اور زندگی کو بہتر انداز میں گزارے، تو وہ صوفی ہے۔ تو پھر صوفیہ اور صوفیزم اور تصوف یعنی اس سے ہٹ کے بالکل بھی کچھ نہیں ہے، وہ دین کا ہی حصہ ہے۔ اور اب اس سوال کا آخری حصہ وہ ہے سائنس۔ تو کیا سائنس ان دونوں سے مختلف ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یعنی سائنس وہ تمام علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کے میں بے شمار جو مظاہر قدرت ہیں وہ تخلیق کیے،
اور پھر اس تمام علم کو ہمارے لیے اتارا کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس کو سیکھ کے اپنے علم میں اضافہ کریں اور پھر اپنی زندگیوں میں اس سے بہتری لانے کی کوشش کریں. تو یہ سائنس ہے. اور سائنس کے ہم اصل مراد سمجھتے ہیں کہ صرف فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور میتھمیٹکس وغیرہ، لیکن زندگی کا ہر علم، زندگی کے ہر پہلو کا علم بنیادی طور پر ایک سائنس ہے. تو سائنس مذہب سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، دین سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. اور اب جو حافظ صاحب کا سوال کہ کیا یہ کبھی ایک ہوں گے، پہلی بات تو یہ کہ آلریڈی ہیں ہی ایک. لیکن دوسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ناظرین، جو آج کی تحقیق ہے، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ کھنگال کر دیکھ لیجئے، جتنا بھی جو صوفیزم کے جتنے بھی عقائد ہیں، میں کہانیوں کی بات نہیں کر رہا، میں عقائد کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے نامور صوفیہ تھے، جنہوں نے زندگیاں اپنی وقف کیں، جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے نام بنایا، اللہ کی عبادت کی، جو تہجد گزار تھے، جو اللہ کے دین کے اوپر اور اس کی شریعت کے اوپر اس کے پابند تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو عزت، شان، مرتبہ بھی دیا، تو ان کو فالو کرنا کوئی بری بات نہیں. انہوں نے بھی فالو کیا. اور تصوف بنیادی طور پر سائنس، یعنی سائنس آلریڈی اسی کا حصہ ہے. اور آج جو تحقیق ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ تصوف کے تمام عقائد بالکل سائنس کے اوپر وہ پورے اترتے ہیں. یعنی اب پرابلم کہاں پھر کھڑی ہوئی؟ پرابلم یہ ہوئی کہ صوفیہ اکرام جو محنت کرتے ہیں، یہ میں سائنسی بات کر رہا ہوں، آپ اس پہ تحقیق کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیں گے کہ سائنس کہتی ہے کہ کوئی انسانوں میں، چونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اگر بروسلی ہے، اب بروسلی کی زندگی کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو جتنا اس نے محنت کی اور جس طرح کی پرفیکشن وہ اپنی باڈی میں لے کے آیا، تو ہر کوئی بندہ اتنی پرفیکشن نہیں لے کے آ سکتا ہے، لاتا نہیں، اتنی محنت نہیں کرتا. تو کوئی ایک بندہ ہے جس نے ان قوانین قدرت کے اندر رہتے ہوئے بے شمار محنت کی اور ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو ہم سب کو تو خواب اور خیال لگتے ہیں، ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہے، لیکن اس نے کیا. اب اگر سائنس کہتی ہے اس کے کرنے کے بعد، اس وقت شاید اس کو ان تمام پہلوؤں کا پتہ بھی نہ ہو، بروسلی کو، جتنی سائنس نے آج ترقی کر لی ہے، لیکن اس کے لیے سمپل سا ایک میتھڈ تھا کہ اس نے محنت کرنی ہے، اس نے پریکٹس کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، اور اپنی باڈی میں پرفیکشن لے کے آنی ہے. اب وہ بغیر کسی سائنسی علم کو جو آج ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، جیسے آج سائنس کہتی ہے کہ ہمارے مائنڈ میں اتنی طاقت ہے، ہمارا مائنڈ اتنا طاقتور ہے، ہمارا ذہن اتنا طاقتور ہے، ہم مثبت سوچوں کی طاقت اتنی زیادہ ہے، نفسیات کے اوپر جتنی سٹرگل ہوئی ہے، جتنا کام ہوا ہے، موٹیویشن کے اوپر جتنا کام ہو رہا ہے، جتنی سٹرگل ہوئی ہے، جتنی ریسرچ ہوئی ہے، تو بہت سی چیزوں سے جو ابھی لیٹسٹ، اور اس کے بعد بھی ابھی، یعنی جو جینیٹکس ہیں، جو ہیومن باڈی ہے، اس کے اوپر جتنی ریسرچ ہو رہی ہے اور اس کی کیپیسٹی کے اوپر بہت ساری چیزیں ہم ابھی نہیں جانتے. ہم تو 200-300 سال پہلے یہ بھی نہیں جانتے تو جو آج ہم جانتے ہیں. تو ہم 200-300 سال پہلے سے اگر کوئی شخص ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور آ کے دیکھتا ہے کہ ہم زندگی میں جس طرح جو کہ فیسلٹیز ہم انجوائے کر رہے ہیں، ان کو تو وہ میسر نہیں تھیں، ان کے تو خواب و خیال میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں آتی ہوں گی تب، لیکن ہم انجوائے کر رہے ہیں. اور آج سے 200 سال بعد، 300 سال بعد، 3000 سال بعد دنیا کیا سے کیا ہو چکی ہوگی، کتنی ترقی ہو چکی ہوگی، اور ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ تب کتنی زیادہ چیزیں ہو چکی ہوں گی. اور ہمارے لیے تو وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، یعنی ہمارے لیے تو وہ امپاسبلٹیز ہے آج، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ پاسبلٹیز میں تبدیل ہو جائیں گی. تو ایسی ہی کوئی صورت دماغ اور انسانی جسم، انسانی روح کی طاقتوں کے حوالے سے علوم جو ابھی پوشیدہ ہیں، لیکن کچھ جو صوفیہ اکرام جو محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، جو دین کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں، اور ایک نقطے کو مرکز مان کر، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مرکز مان کر وہ تمام ایفرٹس کرتے ہیں، تو ان کے وہ تمام جو ایفرٹس ہیں جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، وہ ایک جگہ مرکوز ہو کے جب اپنی پاور ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں تو بہت سارے میریکلس تھنگس ہوتی ہیں. اب تو انگریز بھی کہہ رہا ہے، اب تو سائنس بھی کہہ رہی ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو صوفیاء کے بارے میں جانتے ہیں اس وقت، جو کہ ہمیں مضحکہ کا خیز لگتا ہے، وہ بالکل درست ہے، اور آنے والے چند سالوں میں آپ اور ہم سب دیکھیں گے کہ سائنس تسلیم کرے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 300 سال پہلے تک جو کفار تھے وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اپنے بستر سے اٹھے، وہ مسجد اقصیٰ گئے، وہ آسمانوں کی ان کو سیر کروائی گئی، وہ مالک کائنات سے ان کی ملاقات ہوئی، پھر وہ واپس آئے اور آ کے جب بستر پہ لیٹے تو بستر گرم تھا اور کنڈی بھی ابھی ہل رہی تھی، تو یعنی یہ تو سیکنڈز کا کھیل ہوا۔ لیکن آج سائنس کی جتنی ڈسکوریز ہو چکی ہیں، خاص طور پر سپیس، ٹائم، بلیک ہولز اور جتنی وارم ہولز اور اتنی زیادہ چیزیں جو تھیریز آ گئی ہیں، سپیڈ کے حوالے سے جو تھیریز آ گئی ہیں، ملٹی ورس کے حوالے سے جو تھیریز آ گئی ہیں، ان کی موجودگی میں سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے تو یہ ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایک لمحے کے کئی حصوں میں آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں اور مستقبل قریب میں آپ یہ کر پائیں گے، صرف آپ کے پاس ان صلاحیتوں کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے جسم میں رکھی ہیں وہ ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس درجے تک ہمیں نہ مل سکیں جس درجے تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے انبیاء کو عطا کی، لیکن پھر بھی ہم انسانوں کو بھی عطا کی ہیں، ہمیں ان کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، انہیں ان میں پرفیکشن لانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب انسان بھی اس معراج تک، اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جن پہ اولیاء اللہ پہنچے، جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے ریاضتیں کی، اور اللہ تعالیٰ کا جن کو قرب نصیب ہوا، اور آج ان کی قبروں پہ میلے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ چیزیں ناظرین جن کو نا جان بوجھ کر شوقیہ جو ہے وہ ہم اور میں بھی ہوا ایک دور میں اٹریکٹ ہوا تھا اسی طرح، اور ہم سب ہوتے ہیں ایک خاص ایج میں، اور پھر کچھ لوگ جو اس کو اپنا روزگار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے کچھ پبلسٹی سٹنٹس چاہیے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے ہوتا ہے کوئی مواد جس کو وہ بیچیں۔ تو جو لوگ اس کو بیچ رہے ہیں کہ جی تصوف کوئی غیر مرئی چیز ہے، کوئی میٹا فزیکل چیز ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ عین سائنس ہے، اور آنے والے ابھی بھی آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے تو صوفیاء کے جتنے بھی معجزے ہیں، جتنی بھی ان کی کرامات ہیں، وہ آپ سائنس بتائے گی کہ یہ دے آر بٹ پاسبل۔ تو اگر وہ ان میں سے بہت زیادہ، اگر سارے نہیں تو بہت زیادہ، اور وہ والے جو سچ مچ ہوئے، جو ایگزیجریٹڈ تھے، جو بعد میں لوگوں نے گھڑ کے ان کے نام سے منسوب کر دیے، وہ نہیں، جو اوریجنلی ان کی لائف میں ہوئے تھے، اور اس کا کوئی سورس ڈھونڈنا وہ بھی ابھی باقی ہے کہ وہ کون کون سے تھے، لیکن تھے وہ عین سائنسی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے عین مطابق تھے، اور ان صوفیاء نے ان کو حاصل کر لیا۔ اب اگر انہوں نے حاصل کر لیا اور پرفارم کیا، اور ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کے لیے کون سی فورس کار فرما تھی، تو اس میں نہ ان کا قصور ہے، نہ ہمارا، نہ ان ذہنوں کا جو یہ سوچتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو میں اب جو لاسٹ اس پہ اپنی ورڈکٹ دوں گا، میرے خیال میں کہ تصوف، سائنس اور دین ایک ہی چیز ہیں، اور تصوف اور سائنس کبھی ایک ہوں گے نہیں، بلکہ ابھی بھی ایک ہی ہیں، صرف ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔